سینئر جرنلسٹ اقرار الحسن صاحب جو کہ پچھلے 10-12 سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ، انہوں نے بتایا کہ دعا زہرا کو جسم فروشی کے اڈے پہ بیچ دیا جانا تھا۔ عوام کا فوکس اپنی طرف کرنے کے لیے ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے۔ اقرار بھائی زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کوئی حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آ جاتے۔ میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس کیس سے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کیس پر ہر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کیس سے ان کو ویوز آ رہے ہیں۔ دعا زہرا نے میرے انٹرویو میں یہ کہا کہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے اپنے والدین سے معافی مانگتی ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، دعا زہرا کا معاملہ جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، پورے کیس میں بہت سے ریڈ فلیگز اور جھول تھیں۔ بچی کا کراچی سے اکیلی لاہور آنا اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کا ادھر آ کر کرایہ لینا، اور اس کے بعد کچھ انٹرویوز، بہت سے معاملات تھے۔ ایک طرف بیانات آ رہے تھے کہ بچی گینگ کے تھے چڑھ گئی ہے، اور جب انٹرویوز آئے تو پتہ چلا کہ بچی نے بیان دینے شروع کر دیا کہ اگر میرے گھر والے مجھے ظہیر کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے ظہیر سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو میں خودکشی بھی کر لوں گی۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی صاحب، جنہوں نے سب سے پہلے دعا زہرا کا انٹرویو کیا۔ اب چونکہ سینئر جرنلسٹ اقرار الحسن صاحب جو کہ پچھلے 10-12 سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ، وہ بھی اس کیس میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ ویڈیوز آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ دعا زہرا کو جسم فروشی کے اڈے پہ بیچ دیا جانا تھا۔ اگر مہدی علی قادری صاحب آواز نہ اٹھاتے، انہوں نے آواز اٹھائی اور انہیں مجبوراً نکاح کرنا پڑا۔ کیا معاملات اور کچھ باتیں اور کچھ سوالات جو آڈینس کے مائنڈ میں بھی ہیں اور میرے پرسنل بھی ہیں، میں عمران علی صاحب سے جانتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اقرار الحسن صاحب نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا، ولاگ شیئر کیا آڈینس کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منظم گینگ ہے، دعا زہرا کو فروخت کر دیا جانا تھا، مجبوری کے تحت نکاح کرنا پڑا، اور آپ نے جب انٹرویو کیا تو آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ اور آبزرو کی ہوں گی۔ کوئی گینگ ہے اس میں؟ دیکھیں، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی گینگ ہے، کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اقرار الحسن صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، بڑے جرنلسٹ ہیں، اور ان سے بہت کچھ کبھی کبھی سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام کا فوکس اپنی طرف کرنے کے لیے ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے۔ اقرار بھائی زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کوئی حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آ جاتے، آپ جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں انکشافات کروں گا تاکہ لوگوں کا سارا فوکس آپ کی طرف آئے، آپ کا اپنا چینل چل جائے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات کر دی ہے۔ تو میں تو آپ سے امید رکھتا تھا کہ آپ شاید حقائق اور ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں گے، اور ایسے حقائق، ایسی چیزیں لے کر آئیں گے کہ سب ہل جائے گا۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ لے آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے لے کر آنی چاہیے تھی، بعد میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ میں اس طریقے سے لے کر آیا۔ اب فوکس اپنی طرف کرنا، ویوز لے لینا، اور بعد میں اگر نہیں لے کر آتے تو آپ کی ساکھ تو پھر برباد ہوگی، جیسے عائشہ والے کیس میں ہوئی تھی۔ دیکھیں جی، عائشہ والا معاملہ، اس پر انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے وہ بڑے سینئر ہیں، پاکستان کے بڑے صحافی ہیں، اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے دیے۔ ٹیم سر عام پورے پاکستان کی سب سے مضبوط اور پائیدار ٹیم ہے جو رپورٹنگ کے حوالے سے حقائق عوام تک پہنچاتی ہے۔ عمران بھائی، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ انٹرویو کرنے گئے، آپ کی دعا زہرا اور ظہیر تک رسائی کیسے ہوئی؟ یار، میں 2 مہینے سے اس کیس میں رابطہ کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے ہمارا انٹرویو ہو جائے اور حقیقت جو ہے، وہ حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہنچے۔ میں نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ میں حقائق لوگوں تک پہنچاؤں۔ جو دعا زہرا بولنا چاہتی تھی، جو اس کے دل کی مرضی تھی، اس نے اس وقت بولی۔ میری ہمدردیاں شروع دن سے، میں صحیح بتاؤں تو مہدی علی قادری صاحب کے حوالے سے تھیں کہ ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، ایسی مثالیں قائم نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ دعا زہرا اور ظہیر ہمارے معاشرے کے ہیرو نہیں ہیں، ان کو ہیرو نہیں بنانا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی، جن میں آپ بھی شامل تھے۔ میں نے بالکل ہیرو نہیں بنایا۔ لوگ یہاں پر نا سچ سننا نہیں چاہتے، لوگ یہاں پر حقیقت۔ سچ کیا ہے بتا دیں آج ناظرین کو۔ سچ یہ ہے کہ میں
बहुत तंग आ गए हूँ इस केस से। दुनिया चांद पर पहुँच गई है। हम पिछले 3 महीने से दुआ ज़ारा वाले केस में इस तरह मगन है जैसे हमारा ज़िंदगी में और कोई मसला ही नहीं है। हमारे माशरे के और बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए। क्या वजह है कि इस केस पर हर कोई बात करना चाह रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इस केस से उनको व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे एक भी छोटी सी सुर्खी लगाएं तो आपको हज़ारों व्यूज़ मिल जाएंगे। खुदारा आप इस केस से निकलें। नहीं तो जो आपके साथ जिन 2 हजरात ने यूट्यूबर्स ने इंटरव्यू किया वो व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे? हर बंदा व्यूज़ के लिए कर रहा है। मैं इस केस से बाहर आ गया हूँ। मैंने इस केस पर बहुत कम वीडियोस बनाई हैं। शायद मैं इस केस का मरकज़ी किरदार भी हो सकता अगर मैं रोज़ वीडियो बनाता। आप मेरे चैनल पे देखें, मैंने तो रोज़ वीडियो ही नहीं बनाई। मुझे तो व्यूज़ की लालच ही नहीं है। मैं किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त उछाल कर, किसी की इज़्ज़त उछाल कर, किसी पर इल्ज़ामात लगा कर व्यूज़ नहीं लेना चाहता। इमरान भाई मुझे बताइएगा, बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे दुआ ज़ारा के टॉपिक पे? आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट कर दिया गया कहीं? देखें, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं हक़ाइक़ को सामने रख के काम करता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ रही सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, मेरा बिल्कुल मैंने अपना सॉफ्टवेयर ख़ुद अपडेट किया है। मुझे लगा कि यार मेरे माशरे के लिए ये कोई मिसाल नहीं है कि मैं बार बार इस केस पर बात करूं, इसे उछाला दूं, दूसरों के घरों की इज़्ज़त को उछालूं, दूसरे को कहूं कि आप अपने गिरेबान में देखें। मेरे ख़्याल में हम सबको पाकिस्तानी शहरी होने का हक है और हमें ये किरदार अदा करना चाहिए कि हम अपने माशरे को ऐसी कोई चीज़ ना दें जिससे हमारा माशरे में बुराई फैले। तो दुआ ज़ारा का केस जो है ये हमारे माशरे का एक गंद है। ऐसा गंद हमारे माशरे में नहीं आना चाहिए और इस इशू को ख़त्म कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और यही हमारे माशरे के लिए बेहतर है। सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा कौन कर सकता है? किसी की इतनी जुर्रत है वो मुझसे बात करे कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करे? बुशरा शकील साहिबा, जो मैंने आपकी और उनकी तलक कलामी देखी एक वीडियो, वो जो एक यूट्यूबर हैं बुशरा शकील नामी, मुझे लगता है वो उसके बाद आपने कहा कि अब मैंने बात नहीं करनी इस केस पे। वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपको जर्नलिस्ट के स्पेलिंग भी याद हैं? अगर आप रट्टा लगा के ना आए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको जर्नलिस्ट के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। आपने कौन से बड़े अदारे में काम किया? आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, वो मेरी तरफ माइक कर ही नहीं रही थी, मुझसे सवाल कर रही थी। चीखो पुकार ज़्यादा थी, मिर्च मसाला उसमें ज़्यादा था, तो लिहाजा वो एक ख़ातून है, मैंने उनकी रिस्पेक्ट की। उन्होंने माहौल पूरा ऐसा क्रिएट कर दिया था कि मैं उनके मुंह पे ज़ोरदार चपेड़ मार दूं। उनका अपना फ्यूचर क्या है, उनकी अपनी ज़िंदगी क्या है, मैं किसी की ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें इतनी अखलाकी तौर पे जुर्रत नहीं है कि उन्होंने पूरा इंटरव्यू लगाई नहीं है। ठीक है, मैं फिर ये कहता हूँ कि मेरी हमदर्दियाँ मेहदी अली काज़मी साहब के साथ थी। वो एक अजीम बाप है कि जिसने अपनी बेटी के लिए फ़ाइट किया। मुझे बताइएगा कि दुआ ज़ाहरा और ज़हीर किस तरह के माहौल में रह रहे थे? जो मैंने सुना हुआ है कि दुआ ज़ाहरा जो अपने वालिद के पास थी, वो रानियों वाली, शहज़ादियों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। तो यहाँ पर आके उसकी हालात, ज़ाहिर बात है ज़हीर के लिए भी इतने आसान नहीं थे कि ये जो सारा मामला चल रहा था कि वो उसे शहज़ादियों वाली ज़िंदगी देता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अब रुल रही है। ठीक है जी, तो नाज़रीन आपने इमरान भाई की बात सुनी कि बदकिस्मती से दुआ ज़ाहरा ज़हीर के पास आकर रुल गई है। इमरान भाई मुझे बताइएगा कि बहुत सी बातें की जा रही हैं, जितने मुँह उतनी बातें, तो दुआ ज़ाहरा का ये फ़ैसला आपकी नज़र में कैसा है? दुआ ज़ाहरा का बहुत घटिया फ़ैसला है। मैं इस फ़ैसले को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करता, ना मेरा माशरा इस फ़ैसले को एक्सेप्ट करता है। मेरा तो सीधा साधा एक चीज़ थी कि एक लड़की 2 महीने एक लड़के के साथ रह लेती है, 3 महीने रह लेती है, तो बाद में अगर वो इधर से चली भी जाती है, उसकी शादी कहीं और होती है, तो वो तो सिताने दे देकर मार देंगे, वो तो सारी ज़िंदगी उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो मैंने 1-2 बातें की थी जो शायद बहुत बुरी लगी, लेकिन यहाँ पर हकीकत और तल्ख़ बातों सुनने का किसी को शौक़ नहीं है। तो मैं अब मज़ीद इस केस के हवाले से आउट हो गया हूँ। मैं इस पर कोई किसी किस्म की अपने कमेंट्स पास नहीं करना चाहता। जो पहले मैंने कर दिए मैं उन पर भी इतना डटे हुए हैं। मैं डटने वाला कौन होता हूँ? मेरा फोकस अपने काम पर है, मैं अपना काम। इमरान भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर गैंग इन्वॉल्व हुआ, बच्ची को तशद्दुद करके रखा हुआ है या प्यार से रखा हुआ, ये एक अलग बात है। अगर गैंग हुआ तो ये जितने भी लोग दुआ ज़ाहरा और ज़हीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनका क्या किया जाना चाहिए? तब जब इस केस का फ़ैसला अब होने वाला है कुछ ही दिनों में, जब फ़ैसला हो जाएगा तो फिर जो हमारा कानून
جو ہماری اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنائے گی پوری قوم کو وہ فیصلہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں کسی کے لیے کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا. ہر بندہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسان بنا ہوا ہے، وہ گھر تک پہنچنے کے لیے تیار ہوا ہے. لیکن عمران بھائی میں جاننا چاہوں گا کہ دعا زہرا جس جگہ پر رہ رہی تھی، جو اسٹرانگ عظمیٰ جو ایک یوٹیوبر ہیں ریناؤن، انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی، پبلش کی اپنے چینل پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے تنگ سے حالات میں وہ زندگی گزار رہی تھی. پتہ ہے کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بہت زیادہ تنگ حالات میں ہے. تنگ حالات میں اس وجہ سے ہے کہ ان کو سکون مل ہی نہیں رہا. تو یہ لوگ کیوں پھر یہ دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ بھائی سچ یہ ہے کہ یہ بہت لگژری لائف سٹائل گزار رہے ہیں، ان کے پاس 50 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹس میں ہے، یہ ان کی جائیدادیں ہیں، انہوں نے دعا داروں کو بڑے اچھے ماحول میں، لیوش ماحول میں رکھا ہوا ہے. یہ جو لوگ دکھا رہے ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں اب وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. شاید ان کو ویوز چاہیے، شاید وہ روز ایک کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ جاتے ہیں، جس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. جب ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. خدارا اب بس کر دیا جائے. اس کیس کو میرے خیال میں عدالتوں پر چھوڑ دینا چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر چھوڑ دینا چاہیے. ہر بندے کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے اور اس کو اس کی زندگی جینے دینی چاہیے. آپ یوٹیوبر کون ہوتے ہیں اس کیس کا فیصلہ کرنے والے؟ یوٹیوب پر بیٹھ کے آپ اپنی عدالت لگا لیتے ہیں، آپ جج بھی بن جاتے ہیں، آپ وکیل بھی بن جاتے ہیں، آپ ملزم کی پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ مدعیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کیس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے کرنا ہے، ہمارے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے. بہتر ہے جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دینا چاہیے. جب اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو آپ کا جو تجزیہ ہوگا وہ آپ عوام کو سنائیں. ہمارے میوچل فرینڈ ہیں علی حمزہ صاحب جو نیوز کے اینکر ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے کہ جب میں دعا دارا اور ظہیر کے وکیل کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ چیزیں بتائیں کہ آپ نے بھائی یہ کوسچنز کرنے ہیں. اگر کوئی بندہ وکیل کو سیٹسفائی کر لیتا تب وہ دعا اور ظہیر تک پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات تھے؟ میں الفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں نے جو سوالات کیے وہ میرے اپنے تھے. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ سوال کرنا. یار میں آپ سے کام سیکھتا ہوں، آپ سینئر موسٹ سینئر ہیں مجھ سے. عمران علی میں جانتا ہوں جو کہ کسی پولیٹیکل بندے کو پکڑتا ہے تو اس کا جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. اس قدر آپ جینون سوال کرتے ہیں. آپ نے دعا دارا سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تمہیں اپنی روتی ہوئی ماں نہیں نظر آئی؟ بالکل، آپ میرے انٹرویو میں دیکھیں، میں نے ان سے کہا. لیکن جس طرح سے آپ کرتے ویسے ہوا نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سم ٹائم ہمارے انٹرویو کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے محتاط انداز میں کرنا ہوتا ہے کہ یار مجھے انٹرویو کر. اسی محتاط انداز کی بات کر رہا ہوں. میں بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ 3 لوگ اور موجود تھے. آپ اور میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم آپس میں جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس بندے سے میں نے سخت سوالات کرنے ہیں، تو ساتھ والا ہمیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ اینڈ پہ کر لینا، یہ بھاگ نہ جائے. اینڈ پہ کر لینا. اب ہماری سچویشن بھی یہ تھی کہ یہ بھاگ جائے گا، یہ جواب بات ہمیں دے گا نہیں، ہمیں انٹرویو نہیں دے گا. یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہوئی ہے. لیکن تینوں میں سے کسی ایک نے بھی وہ سوالات نہیں کیے. کیوں نہیں پوچھے؟ ان کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو صورتحال اپنی بتا دی، لیکن میرٹ پر میں نے ان سے سوال کیا کہ ان فیوچر آپ اپنے والدین سے ملیں گی، آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ تو اس پر دعا زہرا نے میرے انٹرویو میں یہ کہا کہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے اپنے والدین سے معافی مانگتی ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں. میرے انٹرویو میں یہ اس کے الفاظ موجود ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے عمران علی صاحب کی تمام گفتگو سنی. دیکھیں، دعا زہرا کا جب ٹاپک اور نام سامنے آتا ہے تو یہ بات کی جاتی ہے. کچھ لبرلز یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی جینے دیں، لیکن جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے کیا آپ اپنی بیٹی ظہیر جیسے لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگنے دیں گے، تو تب کہتے ہیں نہیں جی اللہ ایسا وقت نہ لائے. تو اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت جلد اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ڈیلی دھرتی کو کر لیں سبسکرائب. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.